والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. محترم حاضرین اور حاضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے دنیا کے مومنوں، تمہارے اوپر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے قبل لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر روزہ کو کیوں واجب قرار دیا ہے، روزہ فرض کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ لعلکم تتقون، کہ روزہ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم سب اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگو، ہمارے اندر اور آپ کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور اس کا خوف پیدا ہو جائے۔ اس مقصد کی خاطر اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر روزہ کو واجب قرار دیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ روزہ صرف اس امت پر نہیں فرض کیا گیا، بلکہ اس امت سے قبل جو بھی امتیں تھیں تمام امتوں پر اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی طرح روزہ کو فرض ٹھہرایا تھا، فرض کیا تھا۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ اس بات سے آگاہ ہیں، باخبر ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان المبارک بڑا اہم ترین مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس مہینے کی آمد پر مبارکباد دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری سناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ سنو، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے فضل و احسان سے جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مبارک میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، من حرم خیرہا فقد حرم، کہ جو مسلمان اس افضل ترین رات کی عبادت سے محروم رہ جاتا ہے، وہ مسلمان مرد اور عورت بڑا محروم انسان۔ پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اس کی خصوصی تیاری کرنی چاہیے، اور اپنے اندر عزم اور حوصلہ اور ارادہ رکھنا چاہیے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے مبارک مہینہ، ہم اس مہینے کو ضائع نہیں کریں گے، اس مہینے کو برباد نہیں کریں گے، بلکہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو ہم پورا کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے،
نمازوں کی پابندی کریں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے مسلمان رمضان میں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں آپ کو مل جائیں گی، بہت ساری نوجوان لڑکیاں مل جائیں گی جو شوقیہ روزہ رکھتی ہیں، شوقیہ شوق میں آ کر دکھاوے کے لیے روزہ رکھتی ہیں، نماز سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو آپ یاد رکھیے، جس طرح روزہ فرض ہے، واجب ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے نماز کو بھی واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ اور اہل علم نے کہا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کا روزہ قبول نہ ہو، ایسے لوگوں کے روزے کو اللہ رب العالمین قبول نہ کرے، کوئی اجر و ثواب نہ ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کے ساتھ ساتھ ہم نماز کا اہتمام کریں، فرض نماز پڑھیں، باجماعت ادا کریں۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ روزے میں ہر عمل کا اجر جو ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے، کئی گنا آپ کے اندر جس قدر اخلاص ہوگا، جس قدر نیک نیتی ہوگی، اللہ رب العالمین اس عمل کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایک چھوٹے سے عمل کا اجر و ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے آدمی کی نیت اور اس کے اخلاص کی بنیاد پر۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، نماز کو بھی نہ چھوڑیں، ساتھ ہی ساتھ جو وقت ہمیں ملتا ہے اس وقت کو اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار میں لگائیں، قرآن کی تلاوت میں لگائیں، صدقہ و خیرات دیں، اور اسی طرح جو نوافل ہیں، سنن ہیں، ان عبادتوں کا بھی ہم اور آپ اہتمام کریں۔ محترم حاضرین، روزے کی فرضیت سے متعلق، روزہ میں نے کہا کہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان مرد یا ایک مسلمان عورت جو مکلف ہے، شریعت کے حکموں کا پابند ہے، اور اگر بلا عذر کے، سن لیجیے، بلا عذر کے، چاہے وہ مرد ہو یا ایک عورت ہے، اور بلا عذر کے روزہ اگر چھوڑ دیتا ہے یا ایک چھوڑ دیتی ہے تو ایسا مرد اور ایسی عورت گنہگار ہے، اللہ رب العالمین اسے سزا دے گا۔ اور یہی معنی ہے روزہ کے فرض ہونے کا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جو کلمہ توحید ہے، کلمہ اسلام ہے۔ اس کلمے کی آدمی کیا ہے؟ گواہی۔ اس کلمے کے مطابق آدمی اپنی زندگی گزارے۔ دوسرا رکن اسلام کا یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا۔ تیسرا رکن یہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا رکن یہ ہے کہ آدمی حج کرے۔ اور 5واں رکن یاد رکھیے، اسلام کا 5واں رکن کیا ہے؟ رمضان کے روزہ رکھنا، رمضان کا روزہ رکھنا۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھنا رمضان کا اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی بلا عذر کے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، بہت سارے لوگ بہانہ بناتے ہیں۔ دیکھیے گا جب رمضان شروع ہوگا اور سارے لوگ کیا ہے؟ بیماری کا ناٹک کرنے لگتے ہیں،
اسی طرح روزے کی بڑی فضیلت ہے، روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، متفق علیہ۔ اس حدیث کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بتائیے چلا کہ رمضان کا مہینہ جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم اور آپ نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اگر سنت کے مطابق روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ جنت میں جانے کا اہم ذریعہ ہے یہ روزہ۔ اس لیے ایک مسلمان کو، ایک مسلمان مرد کو، ایک مسلمان عورت کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان سے فائدہ اٹھائے، رمضان کا روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا ایک مسلمان عورت رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتی ہے، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتی ہے تو ایسے شخص کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مرد کو یا ایک ایسی عورت کو ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت جس کا نام ام سنان تھا، فرمایا کہ اس عورت کا نام بھی لیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا نام بھی لیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا۔ اور وہ عورت کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے کہا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے چلے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب اس عورت نے کہا میرے پاس سواری نہیں تھا اس لیے میں حج کو نہیں گئی، میرے شوہر چلے گئے، میرا بیٹا چلا گیا، لیکن میں رہ گئی ہے، اور ایک جانور ہے جس جانور پہ ہم پانی وغیرہ کیا ہے ڈھو کر لاتے ہیں۔ آج جائیے آپ راجستھان میں چلی جائیے، اب وہاں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا پانی کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کی فراوانی رکھی ہے، پانی بھی ایک بہت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، پانی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، برباد نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری عورتیں جب کیا ہے برتن دھلنے بیٹھیں گی، کپڑا دھلنے بیٹھیں گی، نہانے بیٹھیں گی، پانی کا کوئی حد و حساب نہیں ہوتا ان کے پاس، پانی کو پایا جاتا ہے، پانی کو بھیجا کیا خرچ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نہر کے پاس بھی ہو، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر تم جاری نہر کے پاس بھی ہو تو پانی کا حساب و کتاب رکھنا چاہیے، پانی کو اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اتنے ہی سے غسل کیجئے، جس سے غسل ہو جائے، اتنے ہی سے وضو بنائیے، جس سے وضو ہو جائے، اتنے ہی سے کپڑا دھلیے، جس سے دھل جائے۔ بیجا پانی کا خرچ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ جس طرح ہمیں بہت ساری چیزوں کا حساب دینا ہوگا اللہ رب العالمین کے یہاں، اسی طرح یاد رکھیے پانی کا بھی کیا ہے حساب دینا ہوگا۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت ہے اور جانور پر پانی کیا ہے لاد کر اور ڈھو کر کیا ہے لاتی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کتنی محنت کرتی ہے۔ آج عورتیں آرام کرنا پسند کرتی ہیں، گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ صحابیات کے واقعات کو پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور دیگر صحابیات کس قدر محنت اور مشقت کیا کرتی تھی۔ آج گھر میں معمولی کھانا بنانا ہوتا ہے، معمولی بچوں کو دیکھ کر کرنا پڑتا ہے، اسی میں کیا آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کو صبر سے کام لینا چاہیے، آدمی کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔
صحابیات جو تھی وہ گھر کا بھی کام کرتی تھی، گھر سے باہر کا بھی کام کرتی تھی، اور دیگر جو محنت اور مشقت ان سے ہو سکتا تھا وہ ساری محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور دیگر صحابیات کیا کرتی تھی۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ خاتون کیا ہے اپنے جانور پر پانی کو ڈھو کے لایا کرتی تھی۔ تو کہا اس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم حج کو نہیں جا سکی تو ایسا کرو کہ اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اسے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ اگر کوئی آدمی اس دنیا میں روزہ رکھتا ہے، روزہ دار اگر ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب آدمی اس دنیا سے چلا جائے گا، آخرت میں پہنچ جائے گا، قیامت قائم ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ کا بیٹا آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کی بیٹی آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ کا شوہر آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آنے والی کوئی چیز ہوگی اور کوئی عمل ہوگا تو وہ آپ کا نیک عمل ہوگا، آپ کا اچھا کام ہوگا، آپ کی نماز ہوگی جو آپ کو فائدہ پہنچائے گی، آپ کا روزہ ہوگا جو آپ کو فائدہ پہنچائے گا، آپ کا حج ہوگا جو آپ کو فائدہ پہنچائے گا، آپ کی نماز ہوگی جو آپ کو فائدہ پہنچائے گی، صدقہ و خیرات ہوں گے جو آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ایک آدمی کی سفارش کرے گا وہ روزہ ہوگا۔ بہت ساری چیزیں سفارش کریں گی، ان چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ روزہ بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ حدیث کے اندر ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوة فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، قال فیشفعان، رواہ احمد والطبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن، یاد رکھیے روزہ اور قرآن، جس طرح رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے اسی طرح رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، یاد رکھیے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ وہ رمضان کا مہینہ، یاد رکھیے۔ اگر جو لوگ ہم میں کا جو شخص بھی قرآن پڑھنا جانتا ہے، قرآن کی تلاوت اگر کر سکتا ہے، ایسے آدمی کو رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو آدمی بھی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، قرآن کا ایک لفظ نہیں بلکہ قرآن کا ایک حرف اور کئی حروف سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، اس کو ایک نیکی ملتی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا 10 گنا اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا ہے، 10 گنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی الف لام میم پڑھتا ہے، الف لام میم، تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ الف لام میم کا ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ گویا پتا چلا کہ الف لام میم کہنے کا کتنا ثواب ہے، کتنی نیکی ہے؟ 30 نیکی ہے۔ اب جائیے گا قیامت کے دن، آخرت میں حشر کے میدان میں بیٹی کیا ایک نیکی کی کمی ہو گئی، بس ایک نیکی مجھے چاہیے جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی معافی کے لیے ایک اجر کی ضرورت ہے۔ میری بیٹی زندگی بھر میں نے تمہیں پالا ہے، تمہاری پرورش کی ہے اور تمہاری پرداخت کی ہے، تمہیں
قرآن کی تلاوت کی ہوگی، رمضان میں قرآن کو ختم کیا ہوگا، یہ قرآن آپ کے حق میں کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو قوت گویائی عطا کر دے گا، قرآن بولنے لگے گا۔ اس وقت قرآن بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو زبان دے دے گا، جس طرح ہمارے آنکھ کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا، پاؤں کو زبان دے دے گا، آنکھوں کو، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی بخش دے گا، اسی طرح یہ قرآن بھی بولے گا، قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، یہ اس کو معاف فرما دے، یہ تیرا بندہ راتوں میں جگتا تھا، جگ کر کیا ہے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اسے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ بڑے بڑے لوگ سفارش نہیں کر پائیں گے، بڑے بڑے نبی، ولی، بزرگ یہ سفارش نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ روزہ کہے گا، روزہ کیا کہے گا؟ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا۔ روزہ کہے گا اے اللہ اسے معاف فرما دے، میں نے اس کو روکے رکھا، اس کے سامنے کھانا موجود تھا، پانی موجود تھا، اس کے باوجود نہیں پیتا تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں پیتا تھا، تیرے خوف کی وجہ سے نہیں پیتا تھا، اے اللہ اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں تو اسے معاف فرما دے۔ اسی طرح قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے۔ اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش کو بھی قبول کر لے گا اور قرآن کی سفارش کو بھی قبول کر لے گا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان دونوں عمل کا مہینہ ہے، قرآن کا بھی مہینہ اور صیام کا بھی مہینہ ہے، یعنی روزے کا بھی مہینہ ہے۔ اسی طرح روزے کا جو اجر ہے بے حساب، روزے کا جو اجر اور ثواب ہے کوئی اسے گن نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا دینے والا ہے، اپنے بندے کو کتنا نواز دے گا، کتنی نیکی دے گا، کتنا اجر دے گا، یہ کام سے باہر ہے، یہ حساب و کتاب سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق علیہ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ آدمی کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، یعنی آدمی کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، اللہ کا جتنا ڈر ہوگا، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس کے عمل کا ثواب دیتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے روزہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اس لیے میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کتنا دے گا اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے، حساب سے باہر اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ روزہ دار آدمی اپنی ساری خواہشات اور کھانا پینا صرف میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ دار آدمی اپنی ساری خواہشات کو، جو جائز خواہش ہوتی ہے، پینے کی خواہش، کھانے کی خواہش اور دیگر خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ایک روزہ دار آدمی اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں اس کو اس کا اجر و ثواب دوں گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ دار کو دو خوشی ملتی ہے. ایک خوشی روزہ افطار کرتے وقت، ہمیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے جب آدمی روزہ رکھتا ہے پورے دن کا اور افطار کا وقت آتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، بے انتہا خوشی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ دار کو دوسری خوشی اس وقت ہوتی ہے جب یا اس وقت ہوگی جو وہ اپنے رب سے کیا ہے ملاقات کرے گا. آخرت میں جب ایک روزہ دار اپنے رب سے ملے گا، اللہ تعالیٰ سے ملے گا، تو اس وقت بھی اس کو بہت زیادہ خوشی ہوگی. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. آپ کو پتا ہے جب آدمی روزہ رکھتا ہے، بھوکے ہوتا ہے، پیاس سے ہوتا ہے، تو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے کبھی کبھار کیا ہے منہ سے بدبو آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بدبو نہ سمجھا جائے، اس کو برا خیال نہ کیا جائے، بلکہ ہو سکتا ہے کسی آدمی کے لیے بدبو ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں منہ سے روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو مشک سے زیادہ کیا ہے خوشبودار ہوتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال. روزہ آدمی کو گناہ سے بچاتا ہے، گناہ سے محفوظ رکھتا ہے. گناہ کے قریب روزہ دار آدمی نہیں جاتا. عام وقتوں میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کے قریب چلے جاتے ہیں، گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن ایک روزہ دار ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم گناہ سے دور رہیں، گناہ سے الگ رہیں، گناہ سے باز رہیں. اسی طرح کہا لہذا جب کسی کا روزہ ہو تو فحش گوئی اور بےہودہ باتیں نہ کریں. اگر آدمی روزہ رکھ رہا ہے، یاد رکھیے بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد حضرات روزے سے بھی ہوتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، جھگڑے بھی کرتے ہیں. خاص طور سے عورتوں کے یہ برائی، یہ فتنہ زیادہ پایا جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں بھی آپ گاؤں میں چلے جائیے، محلے میں چلے جائیے، عورتیں لڑتی ہوئی، جھگڑتی ہوئی، گالیاں بکتی ہوئی، الٹی سیدھی باتیں کرتی ہوئی مل جائیں گی. ایسی عورتوں کو اور ایسے مردوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور رمضان کا احترام کرنا چاہیے، رمضان کے روزے کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی بری بات روزے کی حالت میں، عام وقتوں میں بھی، عام دنوں میں بھی آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، بری باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے. لیکن خاص طور سے روزے کی حالت میں فحش گوئی نہیں ہونی چاہیے، بےہودہ باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے. اگر کوئی جاہل آدمی، گنوار آدمی آپ سے لڑنا چاہتا ہے، بیجا آپ سے جھگڑنا چاہتا ہے، آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، آپ کو گالی اور اول فول بک رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایک صاحب ایمان، ایک مومن اور مسلمان آدمی، ایک روزہ دار آدمی یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ بھائی سنو کہ میں کیا ہے روزہ دار آدمی، میں روزہ دار آدمی ہوں، تمہاری طرح جاہل نہیں ہوں، تمہاری طرح گنوار نہیں ہوں، تمہاری طرح کیا ہے اس طرح بےہودہ باتیں کہنے والا میں نہیں ہوں. میں نے قرآن کو پڑھا ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی ہے، میں اسلام کے احکام کو جانتا ہوں، اس لیے میں تم سے لڑ نہیں سکتا ہوں، جھگڑ نہیں سکتا ہوں. یہ ایک مومن مسلمان اور مرد اور ایک عورت کا شیوا اور شعار ہونا چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فضیلت سے متعلق بیان فرمایا کہ روزہ رکھنا کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنے اجر کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سالم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة 8 ابواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله السائمون متفق علیہ. بڑے اجر و ثواب کا کام، بڑی عظمت کی بات ہے. روزہ دار ہونا ہر آدمی کی قسمت میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ، میں نے اشارہ بھی کیا کہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے، شیطان کیا ہے جو انسان کا نفس ہوتا ہے، شیطان کیا ہے گمراہ کرنے لگتا ہے، بھٹکانے لگتا ہے. ہٹا کٹا آدمی ہوگا، صحت مند اور توانا ہوگا، لیکن جائیے
علیہ وسلم نے کیا دیکھا، یہی حشر ہوگا، یہی انجام ہوگا کہ ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس لیے ہرگز یہ کوشش نہ کیجیے کہ ہم بہانہ تلاش کریں اور ہم بہانہ تراشیں اور ہم شیطان کے بھائی بن جائیں اور ہم کیا ہے بجائے روزہ رکھنے کے ہم کیا ہے روزہ کی حرمت کو پامال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے، جنت میں 8 دروازے اور تمام دروازوں کے نام الگ الگ ہیں۔ ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان، یاد رکھیے ان 8 دروازوں میں سے جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ اور ریان کے معنی پہ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ریان کا معنی ہوتا ہے شیراب کرنا۔ جس طرح دنیا میں ایک مسلمان مرد اور عورت بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت سے سیراب کرے گا، حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ اسی لیے اس دروازے کا نام ریان رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ریان نامی دروازے سے صرف کون لوگ داخل ہوں گے؟ صرف کون لوگ داخل ہوں گے؟ روزہ رکھنے والے، روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اور دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ فرشتے آواز لگائیں گے، فرشتے پکاریں گے، کہاں ہیں روزہ دار لوگ، کہاں ہیں روزہ دار لوگ؟ اور سارے روزہ دار آتے جائیں گے، اس دروازے سے جنت میں جاتے جائیں گے، اور جب سب داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس ریان نامی دروازے کو بند کر دیا جائے اور روزہ دار کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس ریان نامی دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ روزہ دار کی فضیلت ہے، روزے کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ریان نامی دروازے کو خاص کیا ہے، جس دروازے سے روزہ دار داخل ہونے والے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، میں نے اشارہ کیا وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے، پھٹکارا ہے، زجر و توبیخ کی ہے جو بلا عذر کے روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جو بلا عذر کے روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عذر کیا ہے بھائی؟ اس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا اگر کوئی آدمی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو گنجائش ہے دیگر دنوں میں کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، رخصت ہے۔ اسی طرح کوئی مسافر آدمی ہے، سفر میں ہے، تو جب تک وہ حالت سفر میں ہے روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب سے یہ عذر ختم ہو جائے گا اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بعض حالتوں سے عورتیں گزرتی ہیں، ان حالتوں میں بھی روزہ معاف ہے، لیکن کیا ہے جیسے وہ حالت ختم ہو جائے تو اس روزے کی قضا کرنا کیا ہے ضروری، لیکن بلا عذر کی یاد رکھیے، بلا شرعی عذر کے اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم يقض صيام الدهر وان صامه رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس نے بلا عذر یا بلا مرض کے، بلا عذر یا بلا مرض کے ایک بھی روزہ چھوڑ دیا، ایک بھی روزہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو ایسا آدمی اگر ساری عمر بھی، ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھ کر اس کی بھرپائی کرنا چاہے اور تو بھرپائی نہیں کر سکتا، اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر بلا عذر کے ایک روزہ بھی ہم اور آپ چھوڑ دیتے تو پوری زندگی بھی روزہ رکھ کر ہم یہ چاہے کہ اس روزہ کو ہم پورا کر دیں، جو روزہ بلا عذر کے ہم نے چھوڑا ہے تو ہمارا وہ روزہ پورا ہو سکتا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کی برکتوں سے، میں نے کہا بابرکت مہینہ، رمضان کا مہینہ بابرکت
کتنے مہینے پہلے سے؟ 6 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے، پھر رمضان کا روزہ رکھتے تھے، اور جب رمضان کا روزہ رکھ لیتے تھے بقیہ 6 مہینے اللہ سے فریاد کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ میں نے جو روزہ رکھا ہے اسے تو قبول فرما۔ تو یہ ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے، تو روزہ کی تڑپ ہونی چاہیے، نیکی کی طرف کیا ہے اس کو دوڑنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں اسے سبقت کرنی چاہیے، اور اس کی جو ہو سکے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا شخص بڑا بدنصیب، رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جانے والا آدمی بڑا بدنصیب آدمی۔ آج کتنے بدنصیب ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے ڈھیر سارے لوگ ہیں، گرمی کا مہینہ ہے، یہ مئی کا مہینہ ہے، یہ جون کا مہینہ ہے، اور کیسے کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے جب حشر کا میدان ہوگا؟ گرمی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، قریب میں سورج ہوگا اور اس کی سختی ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، وہاں جو گرمی ہوگی اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کی تیاری میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کی معمولی گرمی کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں، آپ روزہ چھوڑ رہی ہیں، اور قیامت کے دن جب آدمی اپنے سر تک کیا پسینے میں ڈوبا ہوگا، کمر تک ڈوبا ہوگا، سینے تک ڈوبا ہوگا، اگر آپ قیامت کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتی ہے، اور وہاں کی پریشانی سے نجات چاہتی ہے، تو آپ کو دنیا میں یہ عمل کرنا پڑے گا۔ معمولی جو سختی ہو سکتی ہے اس کو برداشت کرنی پڑے گی، چاہے مئی کا مہینہ ہو، جون کا مہینہ ہو، جولائی کا مہینہ ہو۔ ایک آدمی، ایک مومن کبھی روزہ چھوڑ سکتا نہیں، اس لیے کہ وہ خیال رکھتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ گرمی آخرت میں ہوگی، حشر کے میدان میں جو گرمی ہوگی اس سے بچنے کا واحد ذریعہ آدمی کا نیک عمل ہے۔ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ قربانی ہے، یہ صدقات و خیرات ہے، یہ قیام اللیل ہے، یہ شب قدر ہے، یہ ایسے اعمال ہیں جو حشر کی سختیوں سے ہمیں اور آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم۔ اس حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنے صحابہ کو کہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اشارہ کس کی طرف تھا؟ شب قدر کی طرف، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، اس سورت کے اندر کہا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی، یعنی تقریباً کیا ہے؟ 80 سال، تقریباً کیا ہے؟ 80 سال کی عبادت سے کیا ہے؟ بہتر ہے اس رات کی عبادت۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے اعمال کریں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہوں، اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ اور میں نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جو شخص کیا ہے روزہ خور ہوتا ہے، روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، بلا عذر کا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے جبڑے کو، ان کے منہ کو چیرا جا رہا ہے۔ اگر ہم بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، اگر ہم بھی روزہ نہیں رکھیں گے تو ہمارا بھی حشر یہی ہونے والا ہے۔ اور روزے کے مسائل سے متعلق یاد رکھیے کہ روزے کی ابتدا، روزے کی شروعات چاند دیکھ کر، چاند دیکھ کر ہوتی ہے۔ اگر کیا ہے ہم چاند نہ دیکھ پائیں تو ہمیں کیا ہے شعبان کے 30 دن مکمل کرنے چاہیے، اس کے بعد کیا ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق علیہ۔ یعنی روزے کی ابتدا چاند دیکھ کر کرنی چاہیے۔ پتہ یہ بھی چلا کہ ہم لوگوں کو چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کیا ہے کرنا چاہیے۔ بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد چاند نہیں دیکھتے ہیں، یا یہ کہ کیا ہو سکتا ہے کہ آج کیا ہے رمضان کا مہینہ ہو، یا یہ کہ روزے کا دن ہو، شک کی بنیاد پہ
دیکھا نہ جائے، چاہے کہ لوگ چاند کا ہے نہ دیکھ لیں۔ اسی طرح روزے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا چاند ہے یہ کیا ہے، بہت چھوٹا چاند ہے، بہت بڑا چاند ہے۔ چاند ہونا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر چاند دیکھے تو چاند دیکھنے کے بعد دعا بھی پڑھنی چاہیے، چاند دیکھنے کے بعد دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال قال اللہم اہلہ علینا، چاند دیکھنے کی دعا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا کیا ہمیں یاد کرنی چاہیے اور ہمیں اس دعا کو چاند دیکھنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح آپ یاد رکھیے کہ روزہ عبادت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اہم ترین عبادت ہے، اور میں نے کہا اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے روزہ، اس لیے روزے کے اندر اخلاص ضروری ہے، روزے کی نیت ضروری ہے۔ بہت ساری، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، بہت ساری عورتیں یا ایک بہت سارے مرد دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہر وہ عمل جس میں جو عمل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، صدقات و خیرات ہو، چاہے جو بھی ہو۔ اس لیے ہمیں اخلاص، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اور اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی ہماری نیت ہوگی ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے بدلہ دے گا۔ اور جو عمل دکھاوے کے لیے کیا جائے وہ شرک ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، جو آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے گویا وہ شرک کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے گویا وہ آدمی شرک کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، غریبوں اور فقیروں کو دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں، ہماری تعریف کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا صدقہ اور خیرات بھی کیا ہے شرک میں داخل ہے۔ اس لیے ہمیں خاص طور سے اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو بھی نیک عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، جنت کے حصول کے لیے ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له۔ رمضان کا روزہ فرض روزہ، رمضان کا روزہ فرض روزہ ہے، اس لیے روزہ کی صحت کے لیے، روزہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی فجر سے پہلے اس کی نیت کرے۔ ہاں اگر نفل روزہ ہے تو آپ بعد میں بھی کر سکتی ہیں جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، لیکن اگر فرض روزہ ہے تو آپ کا روزہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ فجر سے پہلے اس کی نیت کیا ہے نہ کر لیں۔ اسی طرح جو اہم مسائل ہیں اس میں سے ایک سحری کا مسئلہ ہے۔ سحری آپ لوگ ماشاءاللہ کھاتی ہیں، بناتی ہیں، مرد بھی کھاتے ہیں، عورتیں بھی کھاتی ہیں، اور سحری کھانا چاہیے۔ سحری کیا ہے؟ کھانا چاہیے۔ اگر آپ سحری تیار کر رہی ہیں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، تو یاد رکھیے کہ آپ کو تو ثواب ہو ہی رہا ہے، اور جو لوگ بھی آپ کے بنائے ہوئے سحری کو کھا رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں ان کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو، آپ کا راتوں میں جگنا، راتوں میں اٹھنا، سختی اور گرمی کو برداشت کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے، چاہے آپ اس کا گمان کریں یا نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اسی طرح راتوں میں کھانا بنانا، افطار تیار کرنا، ان تمام چیزوں پر آپ کو نیکیاں ملتی ہیں اور ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحر. بہت سارے نوجوان لڑکے، بہت ساری نوجوان لڑکیاں روزہ تو رہتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، ساری نہیں کھاتی. ساری کیا ہے؟ نہیں کھاتی. یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بات نہیں، روزہ تو ہمارا ہو ہی جائے گا. یاد رکھیے روزہ تو ہو جائے گا، صحیح بات ہے، لیکن یہ کہ آپ ایک عظیم ترین سنت سے محروم ہو جاتی ہیں. جو سحری کرنے کا ثواب ہے اور سحری کرنے کا جو فائدہ ہے وہ دوسرے لوگوں کو نہیں مل پاتا جو سحری نہیں کرتے. اور اسی طرح جو آدمی سحری کرتا ہے، سحری کرتا ہے، اس کے اندر توانائی پائی جاتی ہے، اس کے اندر طاقت و قوت پائی جاتی ہے. سحری کھائے گا اور دن میں کیا ہے، 5 وقتوں کی نماز باجماعت ادا کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، نفلی نمازیں پڑھے گا. اور جو سحری نہیں کھائے گا وہ دن بھر سوتا رہے گا، اس کے اندر سستی آئے گی، اس کے اندر کمزوری آئے گی، اور کمزوری کی وجہ سے نماز سے بھی پیچھے رہ جائے گا اور نفلی نمازوں سے بھی پیچھے رہے گا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر پائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، حکمت پر مبنی ہے کہ کہا تسحروا، اے مسلمانوں سحری کیا کرو، سحری کھاؤ. تسحروا فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کے اندر کیا ہے، برکت ہے. اس لیے سحری کرنے میں آدمی کو سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ سحری آدمی کو کرنی چاہیے. اور سحری کے فوائد ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اسی طرح سحری کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، سحری کے لیے جو اذان دی جاتی ہے یہ سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہے ان بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. رواه البخاری. اسی طرح بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض عورتیں، بعض مرد رات کے 2 ہی بجے اٹھ جاتے ہیں، رات کے 1:30 ہی بجے اٹھ جاتے ہیں اور اپنے کیا ہے بیوی بچوں کو اٹھانے لگتے ہیں. رات کو 2 بجے، سحری کا وقت کتنے بجے ہے، اذان کتنے بجے ہونے والی ہے، 3:30 بجے، 4 بجے، 4:30 بجے وقت ہے فجر کی اذان کا. اور سحری جناب علی کب کر رہے ہیں، 1:30 بجے رات، 2 بجے رات میں، 2:30 بجے کر رہے ہیں. یاد رکھیے سحری کو تاخیر سے کرنا سنت. افطاری میں جلدی کرنا چاہیے آدمی کو، افطاری میں جلدی کرنا چاہیے. جیسے سورج غروب ہوا آدمی کو انتظار نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کیا ہے افطار میں بھی کیا احتیاط کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. اذان ہو گئی، 2 منٹ رکے ہوئے، 5 منٹ رکے ہوئے، بھائی کیا بات ہے، افطاری کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو میں احتیاط کر رہا ہوں، پتہ نہیں سورج غروب ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے سورج غروب ہو جائے اور مغرب کی اذان ہو جائے آپ کو افطاری کر لینی چاہیے. لیکن جہاں تک سحری کا معاملہ ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية رواہ مسلم. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھاتے اور فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. میں نے پوچھا سحری کھانے اور نماز فجر میں کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 50 آیتوں کی تلاوت کے برابر، 50 آیتوں کی تلاوت. یعنی سحری کھانے اور فجر کی اذان میں کتنا فرق ہونا چاہیے، کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ اتنا ہی وقفہ ہونا چاہیے جس میں ایک آدمی 50 قرآن کریم کی آیت کو پڑھ سکے. اور مجھے لگتا ہے کہ 50 آیتوں کو اگر پڑھا جائے آرام اور سکون کے ساتھ تو آدھا گھنٹہ سے زیادہ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا. پتہ یہ چلا کہ ہمارے سحری کھانے اور کیا فجر کی اذان میں آدھے گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. 1 گھنٹہ پہلے کھا لینا، 2 گھنٹہ پہلے کھا لینا. اور نمازیں بعض لوگ اتنا پہلے کھا لیتے کہ نماز فجر بھی چھوڑ دیتے، نماز فجر بھی چھوڑ دیتے. تو کیا فائدہ، آپ نے سنت پر عمل کیا، سحری آپ نے کھائی اور ایک فرض سے کیا ہے آپ محروم رہ گئے. نہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. آدمی کو سحری بھی کھانی چاہیے اور تاخیر سے کھانی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. ایک بہت اہم مسئلہ ہے سحری سے متعلق کہ بسا اوقات بعض لوگ کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی کے آدھا گھنٹہ پہلے کم سے کم سحری کھا لے، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ آپ سحری کھا رہی ہیں اور اذان شروع ہو گئی، سحری کھا رہی ہیں اور اذان شروع ہو گئی، آپ کے سامنے پلیٹ ہے، آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہے، لقمہ منہ کے قریب پہنچا ہوا، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سے متعلق. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع النداء احدكم والاناء في يده فلا يدع حتى يقضي حاجته منه رواہ ابو داؤد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے، جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. اور یہ حدیث کیا ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر بیان کیا. پتہ یہ چلا کہ اگر پانی آپ کے ہاتھ میں ہے، کھانا آپ کے ہاتھ میں اور اذان ہو رہی ہے تو آپ اتنا کھا لیجئے، اتنا پانی پی لیجئے جس سے آپ کی ضرورت کیا ہے پوری ہو جائے، اور جیسے ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد کیا ہے کھانا آپ کو کیا ہے چھوڑ دینا. اس کا مطلب نہیں کہ آدمی کیا ہے اذان کا انتظار کرے جب اذان شروع ہو تو کھانا شروع کر. نہیں، میں نے یہ کہا کہ اذان سے پہلے ہی آدمی اگر کیا ہے سحری سے فارغ ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن کبھی کبھار یہ ہوا کہ اذان شروع ہو گئی اور پانی کا گلاس آپ کے ہاتھ میں، کھانے کی پلیٹ اگر آپ کے ہاتھ میں، تو بس اتنا کھا لیجیے جس سے آپ کیا ہے کہ حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے، اس کے بعد کھانا پینا کیا ہے بند کر دیجئے. جیسا کہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. آخری بات، وقت میرے خیال میں زیادہ ہو گیا، اور آخری بات افطار سے متعلق میں نے کہا کہ افطار میں آدمی کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر، لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطرہ، متفق علیہ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے، لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. افطار میں جلدی کرنا گویا اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی راہ ہدایت پر ہے، یہ آدمی صراط مستقیم پر ہے. اگر کوئی آدمی بیجا طور پر، ناجائز طور پر، بلا وجہ کے افطار میں تاخیر کرے تو سمجھ جائے یہ آدمی کیا ہے سنت سے منحرف ہے، سنت سے بھٹکا ہوا آدمی ہے، راہ راست سے بھٹکا ہوا آدمی ہے. اور میں نے کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے فوراً آدمی کو افطار کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی برکتوں سے، سعادتوں سے، انعامات سے، اکرامات سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام مردوں کو، تمام عورتوں کو، تمام نوجوان لڑکوں کو، تمام نوجوان لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ بہرور فرمائے. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے، نماز پڑھنے اور سنن نوافل کا اہتمام کرنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنے کی توفیق، اسی طرح تراویح کا اہتمام. انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں کوشش کروں گا کہ رمضان کے کچھ اور اہم مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آنے چاہیے، جیسے کہ تراویح وغیرہ کا مسئلہ ہے. آپ شوق سے تراویح میں حاضر ہو سکتی ہیں، قرآن سن سکتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا ایک مسلمان عورت ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی امید سے تراویح کی نماز پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. یاد رکھیے رمضان مبارک کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، گناہ سے معافی کا مہینہ ہے، جنت میں جانے کا مہینہ ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے محفوظ و معمون رکھے، آمین۔